بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام میڈیا کی بہنیں اور بھائی آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ان نوجوانوں کو اتنی امپورٹنس دی۔ دیکھیں پچھلے 75 سالوں سے ہر پولیٹیکل پارٹی نے یہ نعرہ لگایا کہ یہ جماعتیں نوجوانوں کی جماعتیں ہیں، یہ جماعتیں نوجوانوں کو مین سٹریم میں لے کے آئیں گی۔ لیکن آج پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے بعد it happened for the very first time کہ ایک ایسی سیاسی جماعت منظر عام پر آنے والی ہے، آ چکی ہے، جس کی ساری مرکزی قیادت آپ میرے دائیں اور بائیں دیکھ سکتے ہیں وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد یہ ہم اچانک نہیں آئے، یہ 10 سال کی طویل جدوجہد ہے۔ ہم نے کوئی دروازہ نہیں چھوڑا جس پہ ہم نے دستک نہ دی ہو کہ میرے ملک کا تعلیمی نصاب اور تعلیمی نظام یکساں ہو۔ ہم نے کوئی دروازہ نہیں چھوڑا جس پہ جا کے یہ دستک نہ دی ہو کہ میرے ملک میں امیر اور غریب کے لیے قانون کے تقاضے ایک ہوں۔ ہم نے کوئی ایسا دروازہ نہیں چھوڑا جس پہ جا کے یہ دستک نہ دی ہو کہ مرغی چوری کرنے والے کو آپ کئی سال قید کر لیتے ہیں اور ملک کا خزانہ چوری کرنے والے کو غائب قرار دے دیا جاتا ہے یا اسے بے لگام گھوڑے کی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہم نے کوئی دروازہ نہیں چھوڑا جس پہ جا کے دستک نہ دی ہو کہ میرے ملک کو آج کے بعد میں ڈکٹیشن ہم نے کوئی دروازہ نہیں چھوڑا جس پہ جا کے دستک نہ دی ہو کہ میرے ملک کی خارجہ پالیسی آزاد ہو۔ ہم نے کوئی دروازہ نہیں چھوڑا جس پہ جا کے یہ دستک نہ دی ہو کہ جناب میرا ملک مختار ہوگا، یہ لسانیت سے پاک ہوگا، یا سندھی بلوچی کے نام پہ یا پنجابی پٹھان کے نام پہ ایک دوسرے کے گلے نہیں کاٹے جائیں گے، میرا ملک فرقہ واریت سے پاک ہوگا۔ کوئی دروازہ نہیں چھوڑا جہاں پہ جا کے دستک نہ دی ہو کہ یہاں فرقہ واریت کا خاتمہ ہو اور وہاں پر ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ میری قوم کو تقسیم نہ کیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو پھر دوستان عزیز وقار ہم نے میدان کا رخ کیا، ہم لوگوں نے کوئی جلسہ گاہ نہیں چھوڑی، ہم لوگوں نے کوئی دھرنا نہیں چھوڑا، ہم لوگوں نے کوئی احتجاج نہیں چھوڑا، ہماری داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی اس وقت سے ہم لوگ سڑک پہ تھے۔ ہم نے پھر تعلیمی اداروں کا رخ کیا، ہم نے کوئی سکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی نہیں چھوڑا، ہم نے کوئی مسجد، کوئی مدرسہ نہیں چھوڑا، کوئی خانقاہ نہیں چھوڑی جہاں پر جا کے اس قوم کو یونائٹ کرنے کا پیغام نہ دیا جائے، لیکن حکام بالا کی کچھ نہیں دی۔ تو پھر آج بالآخر ہم تمام نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک نوجوانوں کی نمائندہ پولیٹیکل پارٹی جو اس موروثی سیاست کو، یہ جدی پشتی نوابوں، وڈیروں، جاگیرداروں کی سیاست کو خیر آباد کہنے کے لیے ہم لوگ اب انہیں جڑ سے اکھیڑنے کے لیے میدان عمل میں قدم رکھنے پاکستان نظریاتی پارٹی کے نام سے یہاں عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا رکھا، یہاں پر عوام کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ یہاں چھوٹے چھوٹے شہروں سے جب بھی کسی ٹی ایچ کیو میں آپ جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے اسے راولپنڈی لے جاؤ، اسے ملتان لے جاؤ، جنوبی پنجاب پورے کو اٹھا کے ملتان میں پھینک دو، پورے بلوچستان جو آدھا پاکستان ہے اس کو اٹھا کے کوئٹہ پھینک دو، پورے انٹیریئر سندھ کو اٹھا کے آپ جو ہے وہ کراچی میں پھینک دو، اور مریض جاتے جاتے رستے میں دم توڑ جاتا ہے۔ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ہر تحصیل کے ٹی ایچ کیو کو اپ گریڈ کروائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پر مزدور کا بچہ مزدور بنتا ہے سوائے کچھ ریئر کیسز کے، یہاں دیہڑی دار کا بچہ وہی بنتا ہے، موچی کا بیٹا موچی بنتا ہے سوائے کچھ ریئر کیسز کے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جن سرکاری اسکولوں میں انہیں تعلیم دی جاتی ہے وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ دوستان عزیز وقار ہم لوگوں نے اس کا ماڈل تیار کیا جو آج سے پہلے کبھی تیار نہیں کیا گیا، اور وہ امپلیمنٹ ہو گیا تو آنے والی نسلیں سمجھ جائیں گی۔ وہ ماڈل یہ ہے کہ جس دن ہمارا اختیار میں ہوا، چاہے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے یا بعد میں، ہم لوگ یہ قانون امپلیمنٹ کروائیں گے کہ تمام سرکاری ملازمین چاہے ایم این اے ہو
MPA ہو, سینیٹر ہو, سینئر آفیسر ہو, کسی بھی محکمے کا, اس کے لیے لازمی قرار دیا جائے گا کہ اس کے بچے 10ویں کلاس تک کی جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ سرکاری اسکول میں کسان, مزدور, حاجی اور غریب آدمی کے بچوں کے ساتھ ایک ہی کلاس روم میں بیٹھ کے پڑھیں گے. تب جا کے دو نہیں ایک پاکستان کا نیریٹو سامنے آئے گا. تب جا کے یہ ایک آزاد پاکستان ہوگا جہاں ایک عام آدمی کا, سیلف میڈ آدمی کا بچہ بھی مین سٹریم میں آ سکتا ہے. اور اس کے بعد دوستان ذی وقار, بے روزگاری میرے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ. یہاں 1 کروڑ نوکریوں کے نعرے لگائے گئے, لیکن دوسری طرف دیکھیں لاکھوں لوگوں کو تجاوزات کے نام پہ کوئی اور پالیسی دینے کی بجائے بے گھر کر دیا گیا, نوکریوں سے نکال دیا گیا. اور جب آپ سڑک پہ جائیں آج سے 5 سال پہلے اور آج جہاں 2 بندے مانگتے تھے اب 10 بندے جو ہیں وہاں پہ بھیک مانگ رہے ہیں. تو دوستان ذی وقار جب وجہ پوچھی جاتی ہے تو کام میں کہتے ہیں اوور پاپولیشن ہے, یہ کنٹرول نہیں ہو رہی تو بے روزگاری پھیل رہی ہے. بھائی جان معاملہ اوور پاپولیشن نہیں ہے جناب, معاملہ آپ کی نااہلی ہے. آپ کے پڑوسی ملک میں ہمارے پیارے دوست چین کے پاس 125 کروڑ 7 ارب آبادی کا ملک ہے اور اس نے اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ بنایا. اس نے اپنی افرادی قوت کو یوٹیلائز کیا فار دا ویل بینگ آف دا اسٹیٹ. ہم لوگ ان کاٹیج انڈسٹریز کا, چھوٹی صنعتوں کا نظام پاکستان میں انشاءاللہ متعارف کرائیں گے. جتنا ٹیلنٹ آپ کے یہاں کے گلگت بلتستان میں ہے, جتنا ٹیلنٹ یہاں کے آپ کے آزاد کشمیر کے لوگوں میں ہے, جتنا ٹیلنٹ یہاں کے آپ کے جنوبی پنجاب بلوچستان کے لوگوں میں, شاید ہی نہیں کرو. اور اس کے بعد ہمیشہ سے مائنورٹی کے نام کا نعرہ لگایا گیا. آپ کو اگلی پریس کانفرنس میں جو لوگ کہتے ہیں نا مائنورٹیز پہ آپ کام کریں نہیں کریں, اگلی پریس کانفرنس میں سارے مائنورٹیز کے لوگ ہمارے ساتھ نظر آئیں گے اور ان میں سے جو قیادت کرے گا اور مرکزی کابینہ میں ایک رکن ہوگا. ہم چاہتے ہیں آج کی پریس کانفرنس میں بٹھاتے, لیکن ہم نے ایک اسپیشل پریس کانفرنس ان کے لیے رکھی اقلیتوں کے لیے. وہ سکھ کمیونٹی کا بندہ کرے گا نمائندگی. ان کی 2 شرائط تھیں. پہلی شرط یہ تھی کہ ہمارے کسان بھائیوں کے ساتھ مودی سرکار ظلم کر رہی ہے بھارت میں, کیا آپ ان کی مورل سپورٹ کریں گے. دوسری ان کی شرط یہ تھی کہ ہم لوگوں کے ساتھ اب ہم بھارت کے ساتھ نہیں رہ سکتے, ہم ایک علیحدہ ریاست خالصتان چاہتے ہیں, کیا آپ ہماری حمایت کریں گے. جب یہ جرگہ بیٹھا تو میں نے کہا میری جان بھی حاضر ہے, چاہے وہ دلت ہو, شودر ہو, چاہے وہ سکھ ہو, خالصتان کی بات کرے, حیدرآباد دکن کی بات ہو, جوناگڑھ کی بات ہو, ریاست آسام کی بات ہو یا مقبوضہ کشمیر کی بات ہو, پاکستان کا بچہ بچہ ان کے ساتھ کھڑا ہے. ان کو اس کے بعد ایک 70% پاکستان کو مین سٹریم سے دور رکھا گیا, جس میں بلوچستان آتا ہے, جس میں ایکس باٹا آتا ہے, جس میں جنوبی پنجاب آتا ہے, جس میں انٹیریئر سندھ آتا ہے. ہم پاکستان کے تمام میڈیکل کالجز اور تمام بڑی یونیورسٹیز, اسپیشلی سرکاری یونیورسٹیز میں ان تمام علاقوں کے اسٹوڈنٹس کا کوٹا مختص کریں گے. جس دن سندھ کا بچہ پڑھ لکھ گیا, شاید وہ جو اتنے دنوں سے فوت نہیں ہوئے وہ فوت ہو جائیں گے اور ان کو دفتر. اس کے بعد میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ, ہماری اردو زبان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہم لوگوں نے CSS کے ایگزامز میں انشاءاللہ تعالی اردو زبان کا آپشن بھی رکھوانا ہے تاکہ مین سٹریم میں وہ لوگ بھی آ سکیں جو جن کی انگریزی بیچاری بہت اچھے فلوئنٹ نہیں بول سکتے, ان لوگوں کو بھی موقع ملے. اور موقع ملے نہ ملے ایک الگ چیز ہے, اردو زبان کی ترویج. اس کے بعد اوورسیز پاکستانی, جس نے لا کے موجودہ حکومت کو ایک منصب پہ بٹھایا. میں جس ملک میں بھی گیا, میں رات کو 10 سے 1 بجے تک پاکستانی کیمپس کا وزٹ کرتا تھا. ان کے ساتھ سوتیلی اور رات کا سلوک کیا گیا, ان کا کوئی پرسان حال نہیں. اوورسیز پاکستانی آپ کی پاکستان کی اکانومی کو سٹیبل کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں, اور آج تک ان کو جب ان کے اماں ابا میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے 4 دن ایمبیسیز کے باہر دھکے کھاتے ہیں, کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہوتا. ہمارا پیارا دوست مشرقی پاکستان بنگلہ دیش, وہ بھی کووڈ کے دنوں میں انہوں نے راشن پہنچایا اپنے ایک مزدور کے لیے. ہم لوگوں نے فیسیلیٹیٹ کیا, ہم لوگوں نے ان کو سننے سے انکار کر دیا اپنے پاکستانیوں کو. ہم لوگوں نے وہ باپ بیچارہ 60 سال تک سال میں 1 یا 2 مرتبہ مہینے کے لیے آتا ہے,
اور جب وہ بوڑھا ہو کے جب پاکستان واپس آتا ہے تو بچہ جوان ہو کے واپس دبئی جا رہا ہوتا ہے، وہ ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے قربانی دیتا ہے، اس بیچارے کو کیا ملتا ہے؟ وہ اپنی قوم کے لیے، اس کے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے قربانی دیتا ہے، اس کو کیا ملتا ہے؟ لہٰذا اس چیز کے لیے اوورسیز کے لیے ایک اسپیشل پالیسی بنائی جائے گی۔ اس کے بعد ہم لوگ جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا ہے وہ خود مختاری کا مسئلہ ہے۔ ہمارا ملک بلیک میل ہوتا رہا، ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی جائے ہمیشہ سے، اور اب سب سے بڑا مسئلہ قرض کا مسئلہ ہے۔ ہم تب تک اپنی بیٹیوں کی بات نہیں بلند کر سکتے جب تک ہم تب تک اپنے مظلوم بھائیوں کی آواز بلند نہیں کر سکتے جب تک ہم لوگ مقروض ہیں۔ ہم پہ کبھی ایک کی تلوار لٹک رہی ہے، کبھی دوسرے کی، ایک کا قرضہ ختم کروانے کے لیے ہم دوسرے سے بھیک مانگتے ہیں، پھر اس کی غلامی کرتے ہیں، پھر اس کا قرضہ ختم کروانے کے لیے تیسرے کی غلامی کرتے ہیں اور اس سے بھیک مانگتے ہیں، پھر چوتھے سے بھیک مانگتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم لوگ پاکستان کو ہمیشہ کے لیے مقروض رکھا ہوا ہے۔ کسی نے لانگ ٹرم میئرز نہیں لیا، اب ہم لوگوں نے یہ قانون لانا ہی لانا ہے، چاہے ہمیں اس کے لیے سڑکوں پہ آنا پڑے، چاہے اس کے لیے ایوانوں میں پہنچنے سے پہلے ہمیں ملک کی جو ہے وہ احتجاج کی کال دینی پڑے۔ وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے اثاثے پتہ ہے کیا قرض مکانے کے لیے غریب پہ ٹیکس کا بوجھ ڈالا جاتا ہے، اور غریب پہ ٹیکس کا بوجھ ڈالے بغیر ہم یہ کہ جن کے اثاثہ جات 10 کروڑ سے زائد ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، یہ لاکھوں لوگ ہیں پاکستان میں، ان کا 10% ریاست کی پراپرٹی ہوگی اور اس پراپرٹی سے ہم اس کے بعد ہم نے یہ میں آپ کو ماڈل بتاتا ہوں، جرمنی میں ورلڈ وار کے بعد یہی کچھ ہوا، لوگوں نے کئی سالوں تک سونا نہیں پہنا، لوگوں نے 1/4 of the entire property belongs to the state، گھر میں 4 کمرے، ایک کمرہ اسٹیٹ کا ہے، تمہارے پاس 4 جوڑے، ایک جوڑا ریاست کا ہے، تب جا کے دیکھو جرمنی کہتے ہیں جہاں 8 گھنٹے کام کرتے ہو 12 گھنٹے کام کرو گے لیکن تنخواہ تمہیں 8 گھنٹے کی ملے گی، قوم نے کام کریں گے فور دا سیک آف آور کنٹری۔ تو آج ہم لوگوں نے یہ ماڈل پاکستان میں متعارف کرانا ہے دوستان عزیزگار۔ اگر یہ نہیں ہوگا، ہمارے پاکستانی عوام کیا، ہمارے وزراء کا بھی جس طریقے سے چیک اپ ہوتا ہے نا، گزشتہ روز بھی جس طریقے سے ہوا انٹرنیشنل ایئرپورٹس پہ، مجھے افسوس ہوتا ہے وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کا چیک اپ نہیں ہو رہا تو میرا چیک اپ ہو رہا ہوتا ہے۔ میں نہیں دیکھ سکتا کہ میرا ملک جو ہے وہ ابھی دوبارہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، میں نہیں دیکھ سکتا کہ میرے ملک کے لوگ جب ملک سے باہر جائیں تو ان کو بھکاری سمجھا جائے۔ اور پھر سب سے امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ اس کے بعد وہ یہ ہے کہ نام کا نعرہ نہیں ہے نوجوانوں کا، اور دو مہینے کی بات ہے، بلدیات آنے والے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ 70% منیمم، ویسے تو 90% ہم لوگوں نے سب نے طے کیا، لیکن منیمم 70% ٹکٹس جو بلدیاتی انتخابات میں نوجوانوں کو ملیں گے، اور یہ موروثی سیاست، نوابوں وڈیروں جاگیرداروں کی سیاست، ان کے تابوت میں میں سمجھتا ہوں یہ آخری کیل ہوگا اور پہلا انقلابی قدم ہوگا ان نوجوانوں کا۔ اس کے بعد ہم لوگ پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز بنائیں گے، صوبوں کو جو اجارہ داری کی نا پولیٹیکل پارٹیز نے صوبوں کے اوپر کہ یہ اس کا ہے مرسوم فلانا دیسوں، تمہارے مرسوم کے کھاتے میں میرا مشرقی پاکستان اجڑ گیا ہے، وہ پاکستان کے حقیقی وارث تھے، انہوں نے قائد اعظم کا فاطمہ جناح کا ساتھ دیا تھا، ان لوگوں نے مسلم لیگ بنائی تھی، ان میں غدار کے لوگ نہیں، اب یہ نہیں چلے گا، اب ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز ہوں گی اور صوبائیت کا، لسانیت کا، فرقہ واریت کا خاتمہ ہم کر کے رہیں گے، صرف پاکستانی رہے گا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے ٹورزم ڈپارٹمنٹ پہ پوری ایک پالیسی بنائی ہے، اب ٹائم کم ہے اس پہ ہم آئیں گے۔ میڈیا اینڈ انٹرٹینمنٹ پر 1990s میں آپ کو یاد ہوگا کتنے زبردست ڈراماز آیا کرتے تھے، پورا فیملی آ کے اسے دیکھا کرتی تھی۔ آج والد اپنی جوان بیٹی کے ساتھ آ کے نہیں دیکھ سکتا ایک ڈرامہ سیریل، تو ہم لوگ ایسے ڈراماز لے کے آئیں گے، ایسی فلم انڈسٹری میں بہتری لائیں گے کہ جس سے ہماری مورل اور ایتھیکل ویلیوز کو ان کی تربیت کی جائے گی۔ اور اس کے بعد ہم لوگ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز کی بحالی کے لیے ہمارے یہاں پر ہمارے ساتھی رکھے ہیں، ہمارے وکیل ہیں، یہ ہمارے ینگ گرلز فورس کو لیڈ کر رہے ہیں، یہ within a week or 2 ہم لوگ طلبہ تنظیموں کی بحالی کے لیے انشاءاللہ سپریم کورٹ جانے والے ہیں۔ اور میں یہ بات بھی بتاؤں گا، سیکنڈ پہ مجھے روکیے گا کیونکہ
हम लोग वहां पर जाएंगे, उसकी वजह ये है कि हर कॉलेज से 5-7 स्टूडेंट लीडर्स इंट्रोड्यूस होंगे इंशाल्लाह ताला। हर कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से आपको नजर आएगा ऐसे लोग मेन स्ट्रीम में आएंगे कि ये मौरूसी सियासत का खात्मा होगा। और उसके बाद मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पार्टी के अंदर खास नुमाइंदगी अपनी बहनों के लिए भी रखी। और उसके बाद हमेशा से पूछा जाता है कि जनाब ट्रांसजेंडर राइट्स हमारे जो ख्वाजा सरार कम्युनिटी उसके लिए बात नहीं की गई। मैं बहुत सिंपल सी बात करूं, पीपल्स पार्टी खुद को एक जमहूरी जमात कहती है, उसका हक बनता था कि ख्वाजा सरार की बात करे, नून लीग का हक बनता था ख्वाजा सरार की बात करे। लेकिन जब इन लोगों ने नहीं किया, हम लोग पाकिस्तान के तमाम गवर्नमेंट जॉब्स में ख्वाजा सरार के लिए एक स्पेशल कोटा भी रखेंगे इंशाल्लाह ताला, और पार्टी को टिकट भी देंगे। हमें वो बात में बताएंगे कि कहां से टिकट दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद एंड पे मैं एक मिनट मजीद लगेगा, ये है कि हम लोगों ने इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में और स्पेशली जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में क्या काम करने जा रहे हैं। हम लोग नवाबों के जो मज़ारे काम करते हैं उनके बच्चों को टिकट देंगे पार्टी के इंशाल्लाह। और उसके बाद मैं बड़ी बात नहीं करता, इंशाल्लाह हम लोगों ने हथकड़ियाँ हमारे हाथों में बंधी। मैं आज भी आपके एक दो साहब इस बात के गवाह भी हैं, ये अभी भी अंगूठे का निशान है। मैं आज भी पेशी भुगत के आ रहा हूँ। सच बोलना बहुत महंगा पड़ता है यहाँ पे। हम थाने कचहरी का निज़ाम बेहतर करेंगे यहाँ पे। हम लोग यहाँ पर इंसाफ का यकसा निज़ाम होगा अमीर और गरीब के लिए इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर फौरी इंसाफ आपकी तहरीस पे होगा इंशाल्लाह ताला। और उस पे क्योंकि हमने ये चीज़ें झेली हैं, हम लोगों ने हर किस्म के सियासी पर्चे झेले हैं, हम लोग इस चीज़ को बेहतर करेंगे। जितने दिन मैं जेल में रहा, मैंने सीखा वहाँ पे, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं जेल में रहा। अगर मैं ना रहता तो शायद मुझे अंदाजा ना होता कि कितना घटिया निज़ाम है, इसको बदलना इंतहाई जरूरी हो चुका है। और इस कौम के लिए जेल में गए हम, इन नौजवानों के लिए जेल में गए हम, पाकिस्तान की सालमियत और बका के लिए जेल में गए हम, इसकी खुद मुख्तारी को बचाने के लिए हम जेल में गए, इसको एक आज़ाद रियासत बनाने के लिए जेल में गए हम लोग। अब बड़ी बात नहीं कहता, लेकिन 2 महीने बाद बलदियाती इंतखाबात हैं इंशाअल्लाह ताला। ये ग्राउंड रियलिटी पे बात कर रहा हूँ। हमारा स्ट्रक्चर आप बेहतर जानते हैं, पूरे पाकिस्तान में हिराकी बहुत अच्छी फैली हुई है। और 7 महीने जो हम खामोश रहे थे वो किस वजह से खामोश रहे थे? हम इन पे काम कर रहे थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट पे, टेक्नोक्रेट्स पर पूरी टीम, तालीमी निसाब का अल्टरनेट क्या है उस पर पूरी टीम तरतीब दे दी गई है। और फिर पाकिस्तान के इन बलदियाती इंतखाबात में चौथी बड़ी जमात बनकर उभर आएगी पाकिस्तान में। और इस्लामाबाद में हमारी स्ट्रीट पावर भी जबरदस्त है, स्टूडेंट पावर भी जबरदस्त है, वकला पावर भी जबरदस्त है, और हर घर तक रसाई है। इस्लामाबाद का मेयर हमारी पार्टी का होगा इंशाअल्लाह। और गिलगित बल्तिस्तान में तालीमी जो रेशो है तालीम की वो बेहतरीन है, वहाँ के लोग इन चीज़ों को समझते हैं। लिहाजा गिलगित बल्तिस्तान में इंशाअल्लाह ताला हम लोग क्लीन स्वीप करेंगे बलदियाती इंतखाबात में, वहाँ के हुंजा में, वहाँ के द्यामर में, वहाँ के स्कोर में, वहाँ गिलगित शहर में बेहतरीन किस्म की टीमें, हमारा फुटहोल्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका है वहाँ पर इन चीज़ों का काम होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। व्यूअर्स, ऐसी और बहुत सी खबरों से बाखबर रहने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, और इसके साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हम अपनी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचा सकें। Reckoner Television